پاکستان کے لوگوں کی بہت بڑی اکثریت 90% سے بھی زیادہ جو سارے زیادہ سے یہاں پہ ظاہر ہے مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں جو 100% مسلمان ہیں، گناہ گار ترین بھی کوئی شخص ہوگا تو اس کا بھی جو دل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات سے خالی نہیں ہے، اور ایک دیوانہ وار لوگ جو ہیں وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اب ان کی جو سیرت ہے، ان کا جو کریکٹر ہے، جو ان کا وہ رحمت، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اس دن یہاں پہ تقریر کی اور بتایا کہ کس طرح وہ ایک رحمت للعالمین کا، اور وہ رحمت المسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے۔ یہ تشخص اس طریقے سے پاکستان میں اجاگر نہیں ہو سکا اب تک۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، ہم صرف پڑھتے ہیں ان کو ایک مذہبی حوالوں سے، لیکن اپنی زندگیوں میں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکا۔ سو اس اتھارٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہم سبق سیکھیں اور اس کو اپنی عمومی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ اور یہ ایک روایتی اتھارٹی نہیں ہوگی، اس کے اندر دنیا کے بھی ٹاپ سکولرز جو ہیں وہ شامل ہوں گے، پاکستان کے بھی جو ٹاپ سکولرز ہیں وہ شامل ہوں گے۔ یعنی یہ صرف کوئی ایک طبقاتی ایک نئی اتھارٹی نہیں ہم نے بنا دی، یہ ایک جان بوجھ کر ایک بڑی سوچی سمجھی ایک جو بیانیے کی ایک کوشش ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس پہ عبارت ہو، اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح اسلام جو ہے وہ محبت کے راستے میں پھیلا تھا، وہ رحم کے راستے میں پھیلا تھا، وہ دوسروں کی عزت اور احترام کرنے کے اوپر پھیلا تھا، وہ جو سبق ہے اس میں امانت کا ہے، دیانت کا ہے، اور ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا ہے، جس میں اقلیتوں کی، خواتین کی، بچوں کے حقوق ہیں، اور ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے اس اتھارٹی کے قیام کی منظوری دی ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے رادر کابینہ نے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی، اور پھر اس کے بعد حسب معمول جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے بارے میں بتا دوں، میں سوشل میڈیا پہ زیادہ دیکھتا ہوں کہ وہ دیکھ رہے ہیں جی وہ شاید کوئی منسٹر نہیں گیا یا کچھ نہیں گیا۔ 15 سے زیادہ منسٹر جو تھے وہ آخری جو رسومات تھیں، جو جنازہ تھا اس میں شریک تھے۔ بہت زیادہ چونکہ بادل تھے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں میں ذرا یہ بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ کھڑے ہو کے تصویریں بنائیں اور وہ اس کو وہ کریں، وہ بھی اتنا وہ اس میں نہیں ہوتے، تو وہ 15 کے قریب منسٹر تھے، اسپیکر تھے، پھر ہمارے چیئرمین سینٹ تھے، یہ تمام لوگ جو ہیں انہوں نے، اور پھر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف، چیئرمین نیول، یہ جو ہمارے نیول کے سربراہ، یہ بھی جنازے میں موجود تھے۔ سو اعلیٰ ترین سطح کے اوپر لوگوں نے وہ جنازہ جو ہے وہ اٹینڈ کیا۔ سو بہت سارے سوشل میڈیا پہ ہمارا رواج ہے کہ ایسی افواہوں کو ہم بڑی خبریں بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف کروانے اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے۔ دیکھیے، کوئی ایسا موقع نہیں آتا، کوئی ایسا کابینہ کا اجلاس نہیں ہے جس میں ہم نے الیکٹورل ریفارمز کی بات کی ہو، اور جس میں ہم نے جو اس وقت ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہم نے بات نہ کی ہو۔ ہر جگہ ہم نے بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ان کے حقوق کے تحفظ کی جو ہے وہ بات کی ہے، اور آج بھی ہم اس کے اوپر قائم ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو لازمی طور کے اوپر ہمیں جو ووٹ کی جو سہولت ہے وہ دینی ہے تاکہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ کابینہ نے K2 ایئر ویز کی ہوا بازی کے لیے درکار لائسنس کی تجدید کی منظوری دی ہے۔ اسی طرح سے ایئر سیال لمیٹڈ کو لائسنس کا اجرا کیا گیا ہے۔ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو بتایا کہ اس وقت کل 80 اسامیاں منسٹریز میں خالی ہیں، جن پر 40 اسامیوں پر مقابلے کے طریقہ کار کے مطابق تعیناتیاں کرنی ہیں، جبکہ 18 ایسی اسامیاں ہیں، 18 ایسے ادارے ہیں جن کی اسامیاں جو ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا ریئر ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جب بورڈز آف ڈائریکٹرز کریٹ کیے ہیں یا سی ای اوز لگائے ہیں، ہم تقریباً اس وقت 80 کے قریب جو تعیناتیاں ہیں، ٹاپ تعیناتیاں وہ کر چکے ہیں۔ ایک بھی تعیناتی ایسی نہیں ہے جو میرٹ سے ہٹ کے کی گئی ہو۔
ایک بھی تعیناتی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر لوگوں کو عدالتوں میں جانا پڑے، ایک بھی تعیناتی ایسی نہیں ہے جس کو چیلنج کیا گیا ہو. سو یہ ایک بہت فرق ہے. پچھلے حکومتوں میں ہر تعیناتی عدالت میں جاتی تھی کیونکہ وہ میرٹ سے پروسیس سے علیحدہ ہو کے ہوتی. تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت نے کی ہے، اور یہ بھی آج ہی کہا ہے کہ ان کی تعیناتیوں کا جو طریقہ کار ہے وہ مکمل اور شفاف ہوگا. ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ میں آج جو اسلام آباد پولیس ہے اس کے اندر ایک نیا یونٹ کریٹ کرنے کے حوالے سے پریزنٹیشن دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو رائٹ کنٹرول ہے، یعنی جو موب کنٹرول ہے یا جو مجمع سے نپٹنے کے لیے ایک نیا یونٹ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اپنے اندر ڈیولپ کرے گی. اس کے لیے خصوصی ٹیکنالوجیز جس میں ڈرون ٹیکنالوجیز شامل ہیں، ان میں ہمارے جو کیمراز شامل ہیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، ان کی مدد سے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے گا تاکہ یہ جو موب روزانہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں ان کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور تنظیم سے اور تربیت سے مسلح جو پولیس فورس ہے وہ کھڑی کی جائے تاکہ ہم اسلام آباد میں اس طرح کے جو رائٹس ہیں ان سے اسلام آباد کے شہریوں کو بھی بچا سکیں اور اوور آل امیج ہمارا جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈی چوک کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف سے پابندی ہے اب کہ یہاں پہ آپ کوئی اس کو بند نہیں کر سکتے، لیکن 10 لوگ بھی روز آ کے جو ہے وہ اس کو بند کر دیتے ہیں. سو اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو ہم ایک ایسا طریقہ کار بنائیں کہ یہ نہ ہو سکے، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہوگا منسٹری آف انٹیریئر کا اس ضمن میں. کابینہ نے سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکی اہلکاروں کے لیے پاکستان میں آن لائن ویزا سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. افغانستان سے پاکستان آنے والے باشندوں کے لیے ویزے کے حصول پر جو ویزا فیس ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، کیونکہ افغانستان میں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ اتنی خراب ہے معاشی طور کے اوپر کہ ان کے اوپر ویزا فیس رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. کابینہ نے سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل، یہ جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے 2 کالجز ہیں، ان کے لیے میرٹ پہ داخلے کی پالیسی دی ہے، جس کے مطابق 50% جو نمبرز ہیں وہ ایف ایس سی کے ہوں گے اور 50% نمبر جو ایم ڈی کیٹ کا ایگزام ہے اس کے مطابق جو ہے ہوگا، اور یہ میرٹ اس طرح سے بنے گا. اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 7 اکتوبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. اس میں کچھ اہم فیصلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی ضرورت ہے، ان میں سے 3,10,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے فراہم کر دی گئی ہے. باقی گندم جو ہے اس کی فراہمی جو ہے وہ تیز تر کی جا رہی ہے. کابینہ نے اس میں تمام باقی فیصلوں کی منظوری دے دی ہے، سوائے ایک جو اسپیشل اکنامک زون کے لیے 2.4 بلین روپیز کا ایک ڈیمانڈ تھی، اس کو ریفر کیا گیا ہے، دوبارہ ڈیفر کیا گیا ہے اور اگلے اجلاس کے لیے وہ دوبارہ یہاں پر آئے گا. کابینہ نے وزیر توانائی جناب حماد اظہر اور وزیر بحری امور علی زیدی صاحب پر مشتمل ایک ذیلی کمیٹی قائم کی ہے جو ٹرانسپورٹ لاجسٹکس کے 4 اکتوبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلے کے اوپر یہ دونوں بیٹھیں گے اور آپس میں جو ڈریجنگ ہے پورٹ قاسم کے اوپر یہ معاملہ اس کا تھا، اس کے اوپر وہ اپنی ایک پالیسی جو ہے وہ بنائیں گے. ایک بہت ہی بڑا قدم میں سمجھتا ہوں جو اٹھایا گیا ہے وہ سمندر پار پاکستانیوں کی سہولت کے لیے پاور آف اٹرنی کے دستاویزات کی آن لائن منظوری ہے. یہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی ہمارا اجلاس نہیں ہے جہاں پہ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے نہ سوچیں. اب تک ہزاروں جو پریزنرز تھے جو باہر تھے ان کو ہم واپس لے کے آئے ہیں. کبھی کسی اور حکومت نے ان غریب لیبررز کو اور ان کے بارے میں نہیں سوچا تھا جو مختلف دنیا میں جیلوں میں قید تھے اور بہت چھوٹے چھوٹے جرائم میں قید تھے. ہم ان ہزاروں لوگوں کو چندہ کر بھی ہم نے کیا ہے، ہم نے اپنے پاس سے بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے پیسے بھی گئے دیے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو ہم پاکستان واپس لے کے آئے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہو رہا تھا، پاور آف اٹرنی جب اوورسیز پاکستانیز نے بنانی ہوتی ہے ان کو امبیسی تک ٹریول کرنا پڑتا ہے. امبیسی ایک جگہ کے اوپر ہوتی ہے، ٹریول بڑا دور دور کرنا پڑتا ہے. سو پاور آف اٹرنی کو ہم نے آن لائن کر دیا ہے اور اب ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو
اپنی پاور آف اٹرنی جو ہے وہ گھر بیٹھے وہ کر سکیں گے. پھر پرابلم یہ بھی ہوتا ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو مزدور ہے یا جو کام کر رہا ہے اس کو اپنا پورا دن ضائع کر کے پاور آف اٹرنی کے لیے امبیسی کے باہر جانا پڑتا تھا. پھر امبیسی کے اپنے مسائل ہیں وہ کر نہیں سکے. لیکن یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے, جو ایک اور بہت بڑی سہولت ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کے بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کے لیے فراہم کی ہے. اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ریگولیشنز اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 2020 کی منظوری دی گئی ہے, اور یہ ریگولیٹ کرے گا جو اسلام آباد کے اندر زمینوں کا لین دین ہے, اس کو یہ قانون اب ریگولیٹ کرے گا. کابینہ نے افغانستان کے تاجروں کی سہولت کے لیے افغان تاجروں کو پاکستان بزنس ویزا کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. افغانستان سے ہمارا جو اس وقت ٹرکس ہیں ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا ہے, اور اس وقت پاکستان ایک بنیادی سورس ہے افغانستان میں ہیومینٹیرین ایڈ کے لیے بھی اور بزنس کے لیے بھی. تو افغان تاجروں کو بھی ہم اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں. ہم افغانستان کے جو آبادی ہے, افغانستان کے جو لوگ ہیں, ان کے لیگل انٹری جو ہے پاکستان میں, ہم اس کو انکریج کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو انلیگل انٹریز ہیں یہ ختم ہوں اور لیگل انٹریز جو ہیں ان میں اضافہ, اور اس کے لیے ہم لیگل انٹریز کے جو پروسیسز ہیں ان کو آسان کر رہے ہیں تاکہ وہاں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ادھر آئیں. اسی طرح افغان باشندوں کے لیے جو ویزا اجرا کرنے کا جو ضابطۂ کار ہے وہ اس کی منظوری دی ہے, اور آن لائن ہم نے اس کو جو ہے وہ کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ روزانہ یہاں پر جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے ایمبیسیز میں کیپیسٹی نہیں ہے اتنی کہ وہ اتنے افغان کو ویزا دے سکیں. اب ہم نے آن لائن میں بھی شامل کر لیا ہے, اس سے بھی ایک جو ہے وہ بہتری آئے گی. پیمرا کونسل آف کمپلینٹس اسلام آباد کی تشکیل نو کی منظوری دی گئی ہے. سید محمد علی بخاری جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہوں گے. مظہر برلاز صاحب کو اس کا ممبر جو ہے وہ بنایا گیا ہے. نعیم خان صاحب کو ممبر بنایا ہے. 3 خواتین پہلی بار ہم نے شامل کی ہیں, نگہت سعید ہیں, بطول زین ہیں اور طلعت عظیم ہیں, جن کو پیمرا کونسل آف کمپلینٹ میں شامل کیا گیا ہے. اب میں ایک اور اہم بات جو کہ میڈیا کے اوپر چل رہی تھی کہ جو کابینہ میں ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا. میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی. جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں, اور یہ پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے اس ضمن میں بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کے سول اور ملٹری کے درمیان ایک بہت آئیڈیل تعلقات ہیں. میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں بہت لوگ ہیں, ان کی جو خواہشیں ہیں, میں ان کو یہ بتا دوں کہ کبھی بھی پرائم منسٹر آفس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو. اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپہ سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے سول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو. دونوں کا ایک دوسرے سے کلوز کوآپریشن ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک انتہائی قریبی رابطہ اور تعلق ہے, اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے. اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے, اور اس کا جو تقرر ہے وہ ہمیشہ ایک ہمارے درمیان جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کا ایک بہت سمجھیے کہ وسیع البنیاد مشاورت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, اور ایک تمام قانونی طور کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے ڈی جی آئی کی تقرری جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی. چلو سر, آپ نے یہ تو کلیئر کر دیا, لیکن اس میں یہ بھی واضح کر دیں کہ اگر یہ معاملہ کب تک طے ہو جائے گا, اور دوسرا یہ کہ کیا جو پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے انہیں کا تقرر ہوگا, یا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ نئی تقرری ہوگی؟ میں نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا کہ تمام آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں اس ضمن میں پورے کیے جائیں گے. جی جو سر, پھر آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی وہ پرائم منسٹر کی منظوری کے بغیر ہوئی تھی, آپ کے خیال میں
دوسرا سوال یہ بھی بتا دیں، دوسرا یہ کہ شوکت طرین صاحب کی جو کانسٹیٹیوشنل وزیر خزانہ کی مدت تھی وہ آئندہ 2-3 روز میں مکمل ہو رہی ہے، تو ان کے فیوچر کے بارے میں کوئی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے؟ وہ ایڈوائزر بنیں گے یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے؟ پہلے سوال کا جواب میں دے چکا ہوں. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو شوکت طرین صاحب ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس وقت IMF کے ساتھ مذاکرات میں ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، وہ بات ہو چکی ہے، اور اس وقت تک جو آئینی اور قانونی طریقہ ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنا کردار جاری رکھیں گے. جیسے کہ ابھی میرٹ پر تعیناتوں کے حوالے سے آپ نے بتایا، اس وقت 22 گریڈ کی تقریباً کوئی 40 کے قریب اسامیاں خالی ہیں، اور بورڈ جو اپریل اور مئی میں ہونا تھا ابھی تک نہیں ہو پایا ہے. سال میں 2 بورڈ قانونی طور پر ہونے چاہیے تھے، لیکن ابھی 1 بورڈ نہیں ہوا. اور اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس پر کوئی بات ہوئی ہے یا کچھ اس پر ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ اوورسیز کے حوالے سے موجودہ حکومت نے بڑے کام کیے، لیکن ابھی تک نہ ہی الگ سے کوئی منسٹر اوورسیز منسٹری کا بنایا گیا اور نہ ہی کوئی اسٹیٹ منسٹر ہے. تو جو اوورسیز لوگ ہیں وہ باہر سے یا پاکستان میں جو پروموٹرز ہیں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پرائم منسٹر تک رسائی کے لیے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کیا اس حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے؟ جی میں یہ بات جو جہاں تک اوورسیز کے منسٹر کا تعلق ہے وہ اس وقت وزیر اعظم صاحب خود ہیں، اور جہاں تک بورڈ کا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے میں پوچھ کے آپ کو بتا پاؤں گا کہ وہ بورڈ ابھی تک نہیں ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو کب تک متوقع ہوا. صاحب آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بتایا، 15 منسٹر اور باقی چیزوں کا بتایا. جس طرح وزیر اعظم نے خود ہدایت کی تھی تمام وزراء سے کہ ارکان پارلیمنٹ شریک ہو، کیا وجہ تھی کہ جو مین بات چیز چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں شریک ہوئے؟ کیا وجہ تھی اسلام آباد میں ہوتے ہوئے بھی قومی ہیرو کے جنازے پہ شریک نہیں ہو سکے؟ نہیں، وزیر اعظم شاید تھے نہیں، اگر ہوتے تو وہ اپنا وہاں پہ بھی آ جاتے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو انہوں نے ہدایت کی تھی اس کے مطابق تمام کابینہ نے جو ہے وہ جنازے میں شرکت کی تھی. سوشل میڈیا کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے کئی دفعہ سوشل میڈیا سے جو میں فیک نیوز کے اوپر بار بار یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک عمومی کردار میں ایک تو پہلے تو میں میڈیا کے کردار کو سراہنا چاہتا ہوں. فارمل میڈیا نے جس طریقے سے یہ جب معاملہ چل رہا تھا ہمارا یہ DDI کا، اس کو اتنی سینسیشنل نہیں بنایا اور اتنا ذمہ داری سے رپورٹنگ ہوئی، اس پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے فار ایگزامپل مینار پاکستان کا واقعہ تھا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں کس طرح کے حقائق آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اس کو لے کر جس طریقے سے ہم نے پاکستان کا ایک پورا ڈھنڈورا پیٹا پوری دنیا میں کہ خواتین یہاں محفوظ نہیں ہیں، اس کے بعد ہم نے باقی مقدمات کو لے کے جس طریقے سے ان طرح کے کیسز کو کیا. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے فیک نیوز کو ریئل نیوز سے علیحدہ جانچنا اور پرکھنا. میری پھر درخواست ہوگی میڈیا سے کہ جو آپ سوشل میڈیا پہ اسپیشلی جو چیز آپ دیکھیں اس کو ویریفیکیشن پروسیس میں ضرور ڈالیں، اور اس کے بغیر اس کے سب جو لوگ جو ہیں اس کے پیچھے نہ پڑ جائے گا. جی رضوان سر، آپ نے کہا کہ DGISI کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. پہلا سوال تو یہ کہ کیا پہلے قانونی طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا؟ دوسرا آپ نے کہا کہ PM کا اختیار ہے کہ وہ تقرری کریں، تو کیا پرائم منسٹر کے ذہن میں کوئی اور نام ہے، کوئی اور شخص ہے جن کو وہ آگے لانا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے ضرور بتائیے گا پلیز. اور یہ کب تک مکمل ہو جائے گا پروسیس؟ جی میں سوال کا جواب دے چکا ہوں. شاکر عباسی صاحب نے صاحب بلوچستان کا ایک کرائسس ہے کافی گورننس کا، تو کیا اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی کابینہ میں؟ گورنر کو کل بلایا تھا وزیر اعظم نے. ساتھ ہی بتائیے گا کہ آپ کے ممبر ہیں کراچی سے، ان کے استعفے کا سمجھ نہیں آ رہی، وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا استعفیٰ نہیں پہنچا، اسپیکر کے پاس بھی نہیں پہنچا، تو ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ جہاں تک بلوچستان کا معاملہ ہے، بلوچستان کے معاملے میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایشو وہاں پہ چل رہا ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ اسٹیبلٹی ہو، استحکام ہو، اور جو بھی پولیٹیکل اور آئینی طریقہ ہے اس کے مطابق جو ہیں وہ چیزیں آگے بڑھنی چاہیے.
اور اسی سلسلے میں وزیراعظم صاحب کو بریفنگ دی ہے گورنر بلوچستان نے وہاں کی سیاسی صورتحال کے بارے میں، اور ظاہر ہے کہ گورنر کا آپ کو معلوم ہے ان کے تحت یہ کردار ہے کہ وہ وفاق کو صوبے میں ہونے والے معاملات سے باخبر رکھے گا. اسی ضمن میں یہ ملاقات تھی، اور ہم انشاءاللہ جو بھی آئینی اور قانونی طور کے اوپر طریقہ ہوگا اس کو جو ہے ظاہر ہے ہم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اس سلسلے میں اسپیسیفک انسٹرکشنز یا بات کیا ہے وہ چونکہ میری پی ایم صاحب سے میری بات نہیں ہوئی ہے تو میں کہہ نہیں سکتا کہ اسپیسیفک بلوچستان کے اوپر کیا پر ہم نے کیا پوزیشن ہوگی، لیکن ہم ظاہر آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. جہاں تک استعفے کی بات ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اخبار میں یا ادھر ادھر خبر آ جاتی ہے لیکن وہ استعفیٰ پہنچتا نہیں ہے، تو اس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں. وزیراعظم اسپیکر صاحب سے کل میری بات ہو رہی تھی البتہ، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ استعفیٰ اسپیکر آفس میں کبھی بھی نہیں پہنچا، کسی کا بھی نہیں پہنچا، تو آپ دیکھتے ہیں